بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس گمراہی کے دور میں حق کے پیغمبر ہیں۔ بلا شبہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو کھلے دل و دماغ سے اسلام سے متعلق جاننا چاہتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے کوئی غیر مسلم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر آج کی ویڈیو میں جس شخصیات کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک متاثر ہوئے اور راہ حق کی دعوت کا سفر شروع کیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ احمد دیدات ہیں، جو اپنے آپ ہی میں ایک کراماتی شخصیت تھے۔ اس دور میں جب جنوبی افریقہ میں سفید فام نسل پرست انگریزوں کا غلبہ تھا اور وہ کسی غیر یورپی شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو اس دھرتی پر حق کا نقیب بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہی تھے شیخ احمد دیدات، جنہوں نے بڑے بڑے عیسائی اسکالرز اور پادریوں کو انہی کی زبان میں حق کے مقابل کھڑا ہونے پر نہایت جرت و بہادری کے ساتھ ایسا جواب دیا کہ ان کے علم کے بت دھڑام سے نیچے جا گرے۔ انہی سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تھے۔ وہ ان سے بے حد متاثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی ہی ملاقات کے بعد وہ شیخ احمد دیدات کے گرویدہ ہو چکے تھے اور پھر انہیں ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ شیخ احمد دیدات سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ صرف چھٹی جماعت پاس تھے۔ جنوبی افریقہ میں ہجرت کر کے گئے تو وہیں نوعمری میں ہی ملازمت شروع کر دی۔ تعلیم واجبی سی تھی مگر بلا کے ذہین تھے۔ انگریزی سیکھنے کا عمل خود ہی جاری رکھا۔ ایک سٹور پر ملازمت کی جہاں پادری بھی تبلیغ کے لیے آتے تھے۔ شیخ احمد دیدات کا عمر تھے مگر اس مبلغین سے ایسے سوال کرتے کہ وہ گھوم کر رہ جاتے۔ انہی کو جواب دینے کے لیے آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا اور ساتھ ہی عیسائیت پر بھی تحقیق شروع کر دی۔ بائبل کو لفظ بلفظ حفظ کیا اور پھر ایسے ابھرے کہ مسیحوں کے ساتھ بے شمار بین المذاہب عوامی مباحثے منعقد کیے۔ مسلسل 50 سال تبلیغ کا کام کرنے پر 1986 میں شاہ فیصل بین الاقوامی انعام دیا گیا۔ مشہور و معروف مذاکرے کیا واقعی بائبل خدا کا کلام ہے میں بے شمار عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ بائبل 100% خدا کا کلام نہیں، اس میں انسانوں کی ناقص معلومات کی آمیزش ہے۔ اور ایک اور یادگار مذاکرہ بھی کیا جس کا عنوان تھا کہ کیا جیزس خدا ہیں، جس میں اعلیٰ پائے کے اور شعلہ بیان قسم کے عیسائی مبلغ بھی آئے تھے۔ چاروں طرف سے عیسائی اسکالرز کے نرغے میں گھرے اور ان کے سوالات کے نشانے پر رہے، مگر جب مائک پر آئے تو ایسے دلائل دیے کہ سننے اور دیکھنے والے دم بخود رہ گئے۔ ان کے یہی مذاکرہ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جہاں ڈاکٹر انیس سروش نے شیخ احمد دیدات سے بہت تند و تیز لہجے میں سوالات کیے اور اسلام، قرآن پاک اور مذہبی شخصیات کو نشانے پر رکھا۔ انیس سروش نے مائک پر آ کر بائبل میں خدا کے لیے بیان کردہ لفظ فادر کا دفاع کیا اور قرآن پاک کو نشانے پر لیا۔ بولنے لگا کہ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی، قرآن میں خدا کے 99 بہترین ناموں میں ایک بھی محبت والا نام نہیں ہے، کوئی باپ جیسا نہیں ہے، اور ہمیں یہ خیال دیا گیا کہ خدا ایک آمر ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ مگر وہیں بائبل میں خدا کو ایک باپ کہا گیا جو چاہتا ہے کہ آپ میں اور لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ اس کے بیٹے بن جائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نے روح القدس کا تصور کیسے کیا؟ کیا واقعی ایک جبرائیل نامی فرشتے نے یہ تصور دیا؟ میرے علم کے مطابق قرآن کا 75% بائبل پر مشتمل ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد دیدات سے میری درخواست ہے کہ وہ بائبل کو کھولیں اور اس خدا کو جاننے کی کوشش کریں جو آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ چونٹیوں کی طرح ایک غلط راستے پر جا رہے تھے مگر خدا نے کہا کہ نہیں، میں ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہوں، وہ راستہ جو انہیں خود ٹھیک لگتا ہے مگر حقیقت میں تباہی پر ختم ہوتا ہے، اس سے ہٹاتا ہوں۔ اگر آپ ان کو صحیح راستہ بدلنے کی کوشش کرتا دیکھتے ہیں مگر وہ چونٹیاں واپس اپنے راستے پر جاتی رہتی ہیں تو پھر آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو واپس اسی راستے پر جا رہی ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ بچا ہے، میں بھی چونٹی بن جاؤں یا پھر ان کو انسان بنا دوں۔ وہ انسان نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور فرض کرو کہ تم میں چونٹی بننے کی طاقت ہے۔ اب بتاؤ، جب تم ان کی طرح بن جاؤ گے تو کیا تم انہیں بہتر راستہ دکھا سکتے ہو؟ کیا تم انہیں صراط مستقیم پر چلا سکتے ہو؟ مگر یہ جیزس نے کیا۔ جیزس کے لیے انسانی جسم میں خدا آیا اور اس نے ایک آدمی کے طور پر کھایا، ایک آدمی کے طور پر سو گیا۔ اس نے ابن آدم کا لقب بھی استعمال کیا تاکہ وہ خود کو آپ کے ساتھ ڈھال سکے۔ کس طرح ایک آدمی کو راست باز ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
خدا کی نظر میں درست قرار پائے۔ انسان کے لیے جیزس سے بڑھ کر نجات کا راستہ کوئی نہیں۔ یسوع مسیح کا خون آپ کو ہر گناہ سے پاک کرتا ہے۔ جب فرشتے نے مریم کو مقدس کرنے کا اعلان کیا تو کہا کہ تم سے پیدا ہونے والا بیٹا خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو کیا شیخ احمد دیدات کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ جھوٹ بول رہا تھا یا پھر خدا کوئی غلطی کر رہا تھا؟ نجات مسلمانوں یا یہودیوں یا دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ بیٹا بنا پھر انسان کہلایا، تو اس نسبت سے ہم بھی خدا کے بیٹے کہلائے جا سکتے ہیں۔ Doesn't it amaze you that in the 99 excellent names of God in the Quran, not one is love, not one is father, and we are not given the idea that God is a dictator and we are to be his slaves, but God is a father who wants you and me and the whole world to be his sons. Para patras is the term, that's the Greek, which is the only son of God of this kind. ناظرین، شیخ احمد دیدات نے جوشیل مقرر کی بات کرنے کے دوران کوئی مداخلت نہیں کی، مگر وہ اس شخص کے بولے گئے الفاظ کو نوٹ کرتے رہے اور مائک پر آنے سے پہلے ہی ان کے ذہن میں تمام جوابات تھے اور وہ دلائل تھے جن کی مدد سے وہ ثابت کر سکتے تھے کہ جو کچھ بھی اس عیسائی مبلغ نے کہا وہ 100% غلط ہے۔ شیخ احمد دیدات نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ سب سے پہلے گوسپل آف جان کا حوالہ دیا اور کہا کہ میرے بھائی سروش نے اپنی گفتگو میں اس آیت کا حوالہ دیا جہاں جیزس نے فلپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھے دیکھا ہے تو تم نے باپ کو دیکھا ہے، اور اسی ایک آیت کی وجہ سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ جیزس خدا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر ہم اس کے سیاق و سباق میں دوبارہ دیکھیں تو یہ غلط فہمیوں کا ایک سلسلہ جس کا آغاز سے آیت سے کئی آیات پہلے ہو جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جیزس اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کیا میں جاؤں گا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیسے جانا ہے؟ تو شاگرد کہتے ہیں کہ ماسٹر ہمیں نہیں معلوم، کیا آپ کہاں جاتے ہیں؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ کیا آپ کا ارادہ جس جگہ کا ہے؟ یہاں شاگرد کسی علاقے میں جانا سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت میں جیزس جو پیغمبر ہیں انہوں نے روحانی سفر کی بات کی تھی جس کو وہ شاگرد نہیں سمجھ سکے۔ تو یسوع کہتے ہیں کہ میں سچائی اور زندگی کا راستہ ہوں، کوئی بھی فادر کے پاس نہیں آتا لیکن میرے ذریعے سے۔ یہ باتیں ان کے شاگردوں کے لیے بہت بھاری تھی، وہ اس کی گہرائی تک نہیں جا سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فادر کو ہماری آنکھوں سے دکھا دیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اس کے جواب میں یسوع نے کہا فلپ تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہے ہو، تم یہودی ہو، تو بطور یہودی تمہیں ان سے بہتر جاننا چاہیے کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تم 3 سال میرے ساتھ رہ کر ابھی تک میرے مشن کو نہیں سمجھ سکے۔ جب تم سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھو گے؟ لہٰذا اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھو تم نے فادر کو دیکھ لیا۔ اور اس کا مطلب تھا کہ اگر تم نے مجھے سمجھ لیا تو فادر کو یعنی خدا کو سمجھ لیا۔ یہ باتیں ان کے شاگرد سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگر سمجھ جاتے تو اپنی احمقانہ درخواست نہ کرتے کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے۔ یہ دلائل سنتے ہال میں بیٹھے لوگوں کو تو ساری سمجھ آ گئی اور وہ تالیاں بجانا شروع ہو گئے، مگر عیسائی مبلغین نے اپنے منہ رومال سے ڈھانپ لیے۔ He is talking about God and going to God. So Jesus says, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. This was too heavy for them. They couldn't follow what he's talking about. Seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. This seeing is not physical seeing. If you understood what I am, you would have understood what God is. You wouldn't make such a silly request. He is not claiming to be the Father. شیخ احمد دیدات نے اپنے ساتھ بیٹھے بلند پایا عیسائی مبلغین سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیت کس نے سنی ہے، کیونکہ 3 ہیں جو آسمان پر لکھتے ہیں، باپ، کلام اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور زمین میں 3 گواہی دینے والے ہیں، روح، پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک پر متفق ہیں۔ یہ سنتے ہی عیسائی مبلغین نے اپنے پاس موجود بائبل کو کھول کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر ڈھونڈ نہ پائے۔ تو شیخ صاحب نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے ان کو کتاب اور آیت نمبر بھی بتا دی جس پر انہوں نے کھول کر دیکھی، مگر وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بائبل میں موجود بھی ہے۔ ہال میں ایک بار پھر تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ You don't read it in the Bible? It's not there? Yes. It is there. Yes. And amazing that yes. For there are 3, I'm quoting first epistle of John chapter 5 verse 7. Where it says, first epistle of John chapter 5 verse 7, where it says, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word meaning Jesus, and the Holy Ghost, and these 3 are one. It's there in your Bible, sir.
शेख अहमद दीदात ने बताया कि आयत बाइबल के रोमन कैथोलिक वर्जन में है। ये बाइबल के किंग जेम्स वर्जन में भी मौजूद है, लेकिन इसे बाइबल की तरमीम शुदा मयारी वर्जन से बाहर निकाला गया क्योंकि ये अल्फाज मन घड़त करार दिए गए, यानी अकीदा तस्लीस को ही उठाकर बाइबल से फेंक दिया गया। बाइबल के तमाम जदीद वर्जन में आयत नहीं है। इसे मुसलमान उलमा, यहूदी उलमा या हिंदू उलमा ने नहीं बल्कि ईसाई स्कॉलर्स ने भी निकाल बाहर किया, और ईसाई मुबल्लिग भी, वो जिन्हें 32 आला तरीन ईसाई फुकहा की हिमायत हासिल है। इसी तरह मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और यूहन्ना की इंजील में जीसस से मुतल्लिक आसमान पर चढ़ने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इन आयात को भी मन घड़त करार देकर बाइबल के नए वर्जन से निकाल दिया गया। शेख अहमद दीदात ने अब अनीस सुरूश के इस एतराज का जवाब दिया कि कुरान पाक में बयान 99 नामों में से खुदा के लिए एक भी जगह फादर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। शेख साहब ने बताया कि अरबी में फादर या बाप को अब कहते हैं, और अब के करीब तरीन लफ्ज रब है, जो कुरान पाक में बेशुमार मर्तबा आया। और इसकी वजह यही है कि आज लाखों करोड़ों लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि खुदा बाप है, जो ये समझते हैं कि इंसान खुदा के बेटे हैं। नाउजुबिल्लाह, सगी औलाद होना या औलाद का जन्ना एक हैवानी फेल है जो खुदा को जेब नहीं देता, इसलिए ये लफ्ज तर्क कर दिया गया। And father in Arabic is easier than the word Rabb. You see, Ab in Arabic means father. Ab. We read again and again in the Quran, Rabbul Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Rabb, Lord, Cherisher, Sustainer, Evolver, Rabb, not Ab. Why not? Because of this misconception. There are millions of people on earth who are taking this thing physically, that this father in heaven begot a son. शेख साहब ने डॉक्टर अनीस सरोश की भरपूर तसल्ली कराई और हॉल में हर मर्तबा उठने वाली तालियों की गूंज में स्टेज पर बैठे इन ईसाई मुबल्लगीन हजालत में अपना मुंह छुपाते कई मर्तबा देखा गया। शेख अहमद दीदात की बात अभी भी जारी थी, जो वीडियो की तवालत के पेश नजर हम दूसरे हिस्से में पेश करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दे, ताकि इस वीडियो के दूसरे हिस्से से मुतालिक आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।